الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا تختی نمبر 10 کا، اور آج ابھی جو سبق ہم پڑھیں گے وہ تختی نمبر 11۔ تختی نمبر 11 تو بڑے امپورٹنٹ تختی ہے۔ یہاں سے آپ ایک جملہ بنانا سیکھیں گے۔ پچھلی تختی میں نے بتایا تھا لفظ بچے کو ملانا آ گیا تو یہ اگلی تختی 11 نمبر تختی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لفظ کو ملانا سکھائیے، پھر بتا رہا ہوں لفظ کو ملانا سکھائیے۔ اب اس 11ویں تختی کا جو سبق ہے وہ ہے، پہلا حرف جو ہے وہ ہے انت۔ انت انت، یہ حمزہ کو نون سے ملایا، اور یہاں پر پھر آپ بچے سے سب سے پہلے آپ صرف اس کو بتائیں کہ یہ ساری تختی، سارا لیسن آپ نے اس طرح سے یاد کر کے آنا ہے کہ ایک حرف کو زبر والے کو، زیر والے کو، پیش والے کو جزم والے حرف کے ساتھ ملانا کیسے، جو کہ آپ نے سکھا پچھلی تختی 10ویں تختی میں ہی دیا، لیکن یہاں پہ بچے کی پریکٹس ہے۔ تو 11ویں تختی کے اندر آپ بچے کو یہ سکھائیں کہ لفظ ملانا کیسے ہے۔ یہ بچے کو کہیں یہ خود تو حل کر کے یاد کر کے لا، تو بچہ اگلے دن صرف دو حروف آپ کو اس تختی میں پورا جملہ نہ سنائے، پورا لفظ نہ سنائے۔ انت یہ پورا لفظ ہے، اور اس کے اندر 3 حروف ہیں، حمزہ، نون اور تا۔ حمزہ، نون اور تا۔ تو یہ اس کا جو ہے نا آپ لفظ ملے گا، حمزہ نون سے ملے گا، تا بچہ نہ پڑھے۔ حمزہ نون زبر ان، بس اتنا لفظ بچہ سنائے ان۔ اس کے بعد ہے دی، تو بچہ صرف یہ سنائے ای۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، آگے ہا سے ملانا ہے، صرف بچہ یہ سنائے ای۔ آگے شا، تو بچہ صرف یہ سنائے باطو۔ آگے ہے سعیا، تو بچہ صرف یہ سنائے سع۔ اسی طرح کن، لس، ام، بر، جم، عن نہیں۔ جب بچے کو یہ تسلی ہو جائے لفظ ملانا آ گیا، تو پھر اس سے بعد والے جو حروف ہیں نا ان پہ زبریں زیریں ہی تو پڑھنی، تنوین والی کوئی 2 زبریں 2 زیریں 2 پیش والے حروف ہوں گے، یا زبر زیر پیش والے حروف ہوں گے، اتنا آسان ہے۔ اس لفظ میں جو بچے کو سمجھانے والی بات ہے نا اس صفحے کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک لفظ آتا ہے کأسن۔ کأسن، بچہ یہاں آ کر بھول جائے گا کہ اس سے اگر آپ کہیں گے نا اس کا جوڑ کرو، ہجے کرو، تو بچہ کہے گا کاف الف زبر کا، لیکن وہ بھول گیا۔ آپ نے بچے سے پوچھنا ہے الف کیا ہوتا ہے؟ الف کیا ہوتا ہے؟ الف وہ ہوتا ہے کہ بچہ جب وہ آپ جو تختی نمبر 8 ہے نا بابو بی، تو یہ 7 ہے، تو 7 تختی یا 8 جو بھی بنتی حروف مدہ والی تختی، یہ والی تختی نکال کے بچے کے سامنے رکھ دیں، اور بچے سے کہیں کہ دیکھو یہاں پہ جوڑ کرو، اس کا ہجے کرو، تو بچہ کرے گا با الف زبر با، تو بچے کو کہو یہ الف ہے، بچہ کہے گا جی۔ تو الف کی کیا تعریف ہے کہ الف خالی ہو حرکات سے، تنوین سے، شد اور جزم سے، جو خالی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بچہ کہے گا الف۔ تو پھر یہی صفحہ 11ویں تختی کا پہلا نکال کر بچے سے کہیں کأسن، اس کاف کے بعد جو یہ الف ہے یا حمزہ ہے اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ جزم لگی ہوئی۔ تو اسے کہو الف کے بارے میں تو آپ نے پڑھا تھا کہ وہ الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہ لگاؤ، اوپر نیچے کچھ بھی نہ لگاؤ،
تو اس کے اوپر جزم آ گئی تو یہ الف نہیں رہا نا، یہ تو ہو گیا حمزہ. تو اس کاف کو حمزہ کے ساتھ کنیکٹ کرو تو حمزہ کے ساتھ کوئی بھی حرف کنیکٹ ہوگا تو وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. ک سن، ک سن. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہ بچے کو یہاں پہ پکوائیں، یاد کروائیں. کچھ 50-50 پیچھے بات یاد ہو گئی ہوگی، یہاں پہ بچے کو 100% یہ حمزہ اور الف والی بات سمجھ میں آ جائے گی اور بچہ پڑھے گا. ک سن. اسی طرح سے اقرا، اقرا آخری لائن پہ جو درمیان میں ایک لفظ آ رہا ہے اقرا، تو حمزہ کو قاف سے ملایا، را کو آگے حمزہ سے ملایا تو اقرا یہ والا جملہ بن گیا. اسی طرح ایک تیسری لائن کے اندر حرف آ رہا ہے شأنن، شأنن. تو یہ بھی شین الف زبر شا نہیں ہے، شین حمزہ زبر ش. تو یہ حرف شأنن یوں کر کے اس کو پڑھنا ہے جھٹکے کے ساتھ، اور شین کو الف کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ حمزہ کے ساتھ ملانا ہے. اور الف والا جو بھی حرف ہوگا الف سے ملتا ہوگا اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو بہرحال اس کا اب میں پڑھتا ہوں ایک بار، تو آپ حضرات اس کو سن بھی لیں اور بچے سے ہجے بھی کروائیے گا. ہجے کی عادت آپ نے، بچے کو پڑھنا آ بھی گیا نا، تو پھر بھی آپ نے اس کو ہجے کروانا ہے. کسی مشکل ٹائم مشکل الفاظ کو ہجے کر کے ہی بچہ خود بخود پڑھ سکتا ہے. کہیں پر استاذ نہیں ہے، اس کے سامنے نہیں ہے، کسی سفر میں گیا ہوا ہے تو کوئی مشکل لفظ آ گیا، پڑھنا نہیں آ رہا، تو وہ ہجے جوڑ کر کے بچہ اس کو پڑھ سکتا ہے. تو جوڑ بھی جو ہے نا باپ بچے سے ہر تختی کا کروائیں، سمجھائیں اور سنیں. تو جوڑ کے ایک دو لائنیں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد بغیر جوڑ کے کچھ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کے بعد یہ تختی لمبی ہے، اس کا دوسرا حصہ پھر آگے اس حصے میں پڑھیں گے. بہرحال اس کا جوڑ جو کرنا ہے وہ یوں: حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، یا غنہ کرنا ہے. تو غنے کی بات بھی آپ کو یہاں سمجھاؤں گا. تو بہرحال اس سبق کے اینڈ پہ پڑھیے گا: حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا. حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا زیر ای. دال زیر دی، ای دی. با عین زبر با، دال پیش دو، با دو. با قا زبر بقو، با قا زبر بقو. شین زبر شا، بقو شا. سین عین زبر سا، یا زبر یا، سا یا. کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو. لام سین زبر لس، تا زبر تا، لس تا. حمزہ میم زبر ام، را. دیکھیے پڑھنے کی بات سٹائل اور انداز دیکھیے. میں نے کہا تھا نا پچھلی چوتھی تختی کے اندر کہ زیر والی را کو، دو زیریں والی را کو باریک کر کے پڑھنا ہے. تو یہاں پر غور کیجئے کہ پڑھ کیسے رہا ہوں، ویسے پڑھنے کی کوشش کریں. حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، ام رن. پھر سنیے غور سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حمزہ میم زبر ام، را، را دو زیر رن، ام رن، ام رن. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب را کا نام لیا تو پوٹی وہ پر کرنی ہے، موٹی کرنی ہے. جب را کا نام لیا تو را کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور جب پڑھنی ریڈنگ کی بات آئی تو اس کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے نیچے دو زیریں ہیں. زیر والی را کو بھی باریک اور دو زیروں والی را کو بھی باریک کر کے پڑھتے ہیں. تو امرن. آگے آ گیا با را زبر باؤ، با را زبر باؤ.
دال دو زبر دن بردن جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جمعن. امید ہے جوڑ اسی طرح سے ہی کمپلیٹلی طور پر آپ نے کرنا ہے. اب بغیر جوڑ کے آگے پڑھتا ہوں. حبل خسر خلقا سبحا سبقا شأن صبحا وضحا عبدا عدن عشر عصف غرقا غلبا فصل فصل تھوڑا سا ظاہر کر کے تاکہ صاد کی ادائیگی کا پتہ چل جائے. اس طرح قدحا قد یہ قاف دال جو ہے نا جس کے اوپر جزم ہے تو جزم والے حروف قلقلہ کو حرکت دے کے پڑھتے ہیں. تو قدحا اس کے بعد ہے قدحا قوبا کأسا قدحا لغوا مسك نخلا نشطا نفس نقعا يسرا أبقى ترضى تنسى يخشى يسعى یتلو یتلو نہیں کرنا یتلو یدعو یدعو تجری جیم کے اوپر جزم اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. تجری یہدی یغنی القت امہل اقرأ فارغب فانصب وانحر یہ یہاں پہ ایک بڑی قیمتی بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. یہ وانحر یہ والا جو حرف ہے نا لفظ ہے یہ آتا ہے سورۃ الکوثر میں. تو اس ونحر کی ہا کے ساتھ اس کو نہ پڑھیں گے نا ونحر پڑھ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تلفظ کے صحیح قرآن پڑھنے کتنا ضروری. تو اس کو ونحر یہ والی بات بچے کو خاص طور پہ یاد کروائے. ونحر پڑھے ونحر نہ پڑھے. اس کی وجہ میں الگ ریکارڈنگ کر کے آپ کو بتاؤں گا. بہرحال ونحر اس طرح یاد کروائیں. اس کے بعد ہے اخراجا ارسلا اغطاشا افلح اکرم الہم انشر انقض دمدم عسعس اعبد نعبد یخرج یحسب یشرب یشہد ترحق قاف ترحق تعریف را کے نیچے زیر آ گئی تو تعریف ریفو نہیں پڑھنا. تعریف اقسم قاف قلقلہ والا تو اس کو حرکت دے کے پڑھنی. اقسم یبدئ یہاں پہ آپ جب بچے سے وہ جوڑ سنیں گے نا اس حرف پر تو بچہ پڑھے گا یا با پیش یب
دال زیر دی یوب دی. یہاں پہ اکثر بچے آگے پڑھ جاتے ہیں یا پیش یو، حمزہ یا پیش یو یوں کر کے، تو بچے کو وہ پیچھے لے جائیں دوسری تختی کے اینڈ پہ جو میں نے بتایا تھا، حمزہ فیس آف الف، حمزہ فیس آف واو، حمزہ فیس آف یا. نو حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. تو وہاں پہ بچے کو یہ بات بھی یاد کروائی تھی کہ الف کے اوپر، واو کے اوپر، یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا آ جائے تو الف یا واو یہ نہیں پڑھے جاتے بلکہ صرف حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ بچہ یہاں پر اگر جوڑ کرتے ہوئے غلطی کرے نا تو آپ بچے کو بتائیں کہ یہاں یا نہیں پڑھی جائے گی، صرف حمزہ پڑھا جائے گا. تو یوب دی او، یوب دی او، تو حمزہ پڑھے یا نہ پڑھے. تو اس کے بعد آ گیا ینفخو، ینقلبو، یوسوسو، ثقلت، حشرت، سطحت، کشطت، نشرت، نصبت، اثرن، 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 وسط، وسطن، فرغت. اس جگہ پر اس حرف پر آ کر بچے بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، فرغت پڑھ جاتے ہیں، فرغت. اکثر تقریباً 90% بچے ادھر آ کے غلطی کرتے ہیں، فرغت پڑھتے ہیں. تو بچے کو کہو ایک ایک حرف پڑھ کے اس کی حرکات کے ساتھ پڑھ کے سنائے. تو بچہ کہے فا، را کو آگے غین سے ملانا ہے، فا راو تا، فاراو تا، فاراو تا. جوڑ بھی کروا لیں لیکن بچے کو یہ والا حرف اچھی طرح سے یاد کروائیں. فاراو تا. آگے آ گیا تا تونا، تا تونا نہ پڑھے بچہ، پیچھے بات یاد کروائی ہوئی تو یہاں پر بچہ خود بخود پڑھے گا تا تونا. اس کے بعد آ گیا یسقونا، یفعلونا، یعملونا، یعلمونا، یضحکونا، یضحکونا. اس کے بعد ہے یکسبونا، یدخلونا، ینظرونا، تعبدون، انعمت، انذرنا، انذرنا، انزلنا. پیچھے ذال کو ذال اور یہاں پہ زا ہے، انزلنا. اور خلقنا، خلقنا. اب بچے کو یہاں پہ بتائیں، پیچھے ایک لفظ آیا نا، یہ 2 لائنیں چھوڑ کر اوپر آخر میں تا تونا، تو بچے کو بتاؤ یہاں پہ یہ دیکھو یہ حمزہ ہے، تو حمزہ والا، حمزہ کے ساتھ ملنے والا لفظ جو ہوتا ہے وہ سختی جھٹکے کے ساتھ ملتا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. لیکن الف والا حرف جو ہوتا ہے اس کو ذرا سٹریچ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے یہ پڑھ رہے ہیں نا انذرنا. یہاں پہ بچے سے جوڑ بھی کروائیں، اگر بچہ لائق بھی ہے پھر بھی یہاں پہ جوڑ کروائیں تاکہ بچے کی صلاحیت اور بڑھے. نون الف زبر نا یہ پہ کہہ کر اس کی صلاحیت اور اجاگر ہوگی. حمزہ نون زبر ان، ذال را زبر ذر، ذال، ذا را زبر ذا را نہیں پڑھنا، ذال پورا حرف پڑھائیں، ذال را زبر ذر، نون الف زبر نا، انذرنا، ذرنا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ پاک اسی طرح قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.